عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اصل میں ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ گاؤں کی طرف سے مایوس ہو کر حویلی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ عمر نے کہا، حویلی برآمد کرائے بغیر ہم یہ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ عبدالحق نے وضاحت کی، تو اب ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ اصغر نے پوچھا، مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ؟ فیصلہ تو آپ کو خود کرنا ہے۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ اب یہ صورتحال بھی نہیں تھی کہ گاؤں میں کام نہ ہو، بیکاری ہو تو کام کرنے کے عادی لوگوں کا جی اوب جاتا ہے، مگر یہاں تو کام کی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف جو ریت ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر کر شہر لے جائی جا رہی تھی، اس کا حساب رکھنا تھا، دوسری طرف جو ریت ہٹائی جا رہی تھی، تیسری طرف مکانات تعمیر ہو رہے تھے۔ وہ سب شریک ہو گئے تو عبدالحق کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب ہر کام کی نگرانی کے لیے لوگ موجود تھے، لیکن عبدالحق کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہر کام میں اپنی نگرانی کرتا تھا، اور چنانچہ اسے فرصت تو نہیں ملی، لیکن سب لوگ مصروف ہو گئے۔ نیاز اور اس کے بھائی بہت خوش تھے، یہ نیا کام انہیں راس آ گیا۔ دودھ کی بہتات تھی، رابعہ نے ان لوگوں کو، ان عورتوں کو گھی مکھن بنانا سکھا دیا، چنانچہ آمدنی شروع ہو گئی۔ اس کام کی وجہ سے شہر میں تعلقات الگ بن رہے تھے۔ پہلی بار نفع تقسیم ہوا تو زبیر اپنا حصہ لے کر عبدالحق کے پاس پہنچا۔ اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو مالک۔ عبدالحق نے ہاتھ بڑھانے کے بجائے پوچھا، یہ کیا ہے زبیر؟ یہ آپ کے حصے کا منافع ہے مالک۔ میرا حصہ؟ کیسے؟ یہ تو تمہارا ہے۔ عبدالحق نے کہا، اس کاروبار میں تم اور نیاز کے بھائی برابر کی شریک ہو، میرا تو کوئی بیچ نہیں۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی غیرت کی بات کر دی مالک، کیا آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ دیکھو زبیر، تم بات سمجھ نہیں رہے، پرانی باتیں بھول جاؤ، وہ تمہارے دھرم کے ساتھ گئیں، یہ مت بھولا کرو کہ اب ہم مسلمان ہیں۔ تو مالک، اس سے پرانے رشتے تو نہیں ٹوٹ گئے؟ تم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو زبیر، اسلام نے غلامی ختم کی ہے، مسلمان سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب نہ تو میں تم سے برتر ہوں اور نہ تم مجھ سے کمتر۔ ایسا نہ کہو مالک، ہمارا کون ہے تمہارے سوا؟ تو میں تم سے تعلق نہیں توڑ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم میرے بڑے بھائی ہو۔ زبیر باقاعدہ رونے لگا، میں پرانا تعلق نہیں بھول سکتا مالک۔ عبدالحق بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا اور اسے جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا اظہار اور مخدوش تھا۔ زبیر تو پہلے ہی دل شکستہ ہو رہا تھا۔ زبیر، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اب ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے۔ یہ جو تم مجھے مالک کہہ کر پکارتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اس میں تماشا بننے کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خیال رہتا ہے کہ کہیں دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، یہی کہ ہم اپنے پرانے طور طریقے نہیں چھوڑ سکے۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ اب ہمارے درمیان برابری ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا مالک، ہماری تو سب سے بڑی خوشی چھن جائے گی۔ اب میں اوتار سنگھ نہیں ہوں کہ تم میرا نام نہ لے سکو، میں عبدالحق ہوں، تم بڑے ہو، تمہیں تو میرا نام لے کر مجھے پکارنا چاہیے۔ اس سے تو اچھا ہے مالک کہ تم ہمیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ میں جو اجنبی لوگوں کو گلے لگا رہا ہوں، تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبدالحق نے بے بسی سے کہا، تم تو میرے گھر کا فرد ہو، مگر اب مجھے تم سے شکایت ہے۔ یہ سن کر زبیر لرز گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو مالک؟ ایک طرف تم مجھے مالک کہتے ہو، دوسری طرف میرا حکم بھی نہیں مانتے۔ جس دن آپ کا حکم نہیں مانوں مالک تو مر ہی جاؤں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا نام لو، مجھے چھوٹا بھائی سمجھو۔ زبیر کو چپ لگ گئی۔ آپ خود سوچیں مالک، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ عبدالحق کو اس پر ترس آنے لگا۔ چلو تم مجھے مالک کہتے رہو، مگر دل میں چھوٹا بھائی سمجھ لو۔ میں کہتا ہوں تم سب کچھ چھوڑ کر پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، تبھی بات تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ میں مولوی صاحب سے بات کروں گا، تم روز ان کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرو۔ جو حکم مالک میں جاؤں گا، پر یہ پیسے رکھ لیں۔ نہیں، یہ تمہارے ہیں، اب تم اپنی مرضی سے خرچ کرنا سیکھو۔ تم اگر شہر جاؤ اور میرے لیے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ تمہارے علاوہ کون ہے جو مجھے تحفہ دینے والا ہو؟ یہ بات زبیر پر اثر کر گئی۔ ٹھیک ہے مالک، میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے مالک کہنے کا حق چھینا
تو میں مر جاؤں گا۔ کوشش تو کرو گے؟ جی مالک، زبیر نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگلے روز زبیر شہر گیا اور عبدالحق کے لیے ایک نہایت شاندار گھوڑا خرید لایا۔ عبدالحق نے اسے بے حد تشکر کے ساتھ قبول کیا۔ اسے امید تھی کہ زبیر پیسہ خرچ کرے گا تو اس کا شوق بڑھے گا اور وہ پیسہ رکھنے لگے گا، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ وہ لفظ مالک کو اپنے لیے اس کی خدمت گزاری کو کبھی اس کے سسٹم سے نہیں نکال سکے گا۔ 2 دن ہو گئے، نور بانو کا عبدالحق سے سامنا ہی نہیں ہوا کہ وہ اس سے ڈائری پڑھنے کی اجازت مانگتی۔ یوں وہ ڈائری اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ وہ دن میں کئی بار اسے لے کر بیٹھتی اور خود سے بحث کرتی۔ اس کے پاس ایک دلیل تھی۔ اس نے عبدالحق سے ان کتابوں کو پڑھنے کی اجازت مانگی تھی اور عبدالحق نے اجازت دی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ انہیں نہ پڑھے؟ پھر رکاوٹ تھا تو اس کا ضمیر، اس کا ضابطۂ اخلاق۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ اجازت مانگ رہی تھی تو اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کتابوں میں 2 ذاتی ڈائریاں بھی ہیں، اور یہ بات عبدالحق کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو اس نے کتابیں پڑھنے کی اجازت مانگی تھی اور عبدالحق نے اسے کتابیں پڑھنے کی ہی اجازت دی تھی۔ وہ اجازت ڈائری کے لیے نہیں تھی۔ ڈائری تو بہت ہی ذاتی چیز ہوتی ہے۔ دونوں دن وہ عبدالحق کے لیے باہر بھی نکلی، لیکن اسے اس کی مصروفیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ وہ ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں رہا تھا، ابھی یہاں ہے تو ابھی وہاں۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا اس نے خود کو کام میں اس طرح الجھا لیا ہے کہ اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ تیسرے دن وہ نظر ہی نہیں آیا۔ کسی ضروری کام سے اسے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ اس روز وہ گھر میں واپس آئی تو دونوں ڈائریاں سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی کشمکش میں تھی۔ دل چاہتا تھا پہلی ڈائری کھولے اور پڑھنا شروع کر دے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اخلاقاً یہ غلط ہے۔ پھر اچانک ایک دلیل نے اس کے ذہن کو چھو لیا۔ عبدالحق کے والد کے سیف سے جتنی بھی کتابیں نکلی تھی اس نے ان کو پڑھنے کی اجازت اس سے لی تھی، اور ان کتابوں میں یہ ڈائریاں بھی شامل تھیں۔ وہ مسکرائی۔ دلیل اس کے دل کو مؤثر لگی تھی، لیکن ضمیر ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے گرج کر کہا، اس وقت نہ تمہیں معلوم تھا کہ ان کتابوں میں کوئی ڈائری ہے، نہ ہی یہ بات عبدالحق کے علم میں تھی، تو وہ اجازت کتابوں کے لیے تھی، ڈائری کے لیے نہیں۔ ضروری نہیں کہ عبدالحق کو ڈائریوں کی موجودگی کا علم ہو۔ نور بانو نے ایک اور دلیل نکالی۔ علم ہوتا تو کتابوں کے برآمد ہونے پر وہ حیران نہیں ہوتا۔ ضمیر نے دلیل دیکھ کو رد کر دیا۔ اس کی حیرت کا سبب کتابوں کے موضوعات تھے، ورنہ ایک بیٹے کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا باپ ڈائری لکھتا ہے، مگر اس نے تمہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت دی تھی، ڈائری پڑھنے کی نہیں، اور ڈائری پڑھنے کی اجازت تو تم نے مانگی بھی نہیں تھی۔ نور بانو اخلاق کے اعتبار سے کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ وہ ضمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر بے دھیانی میں اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھول لیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بے دھیانی اس کی لاشعوری خواہش کی پیدا کردہ تھی یا نہیں۔ بہرحال صفحہ کھولتے ہی جو الفاظ اسے نظر آئے انہوں نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ڈائری پڑھ رہی ہے۔ وہ الفاظ تھے ہی ایسے۔ ٹھاکر نے لکھا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ڈائری لکھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میرے دوست امان اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ ڈائری لکھنا ایسا ہے جیسے تنہائی میں خود سے باتیں کرنا۔ جو باتیں آدمی کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکے وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ بات خود سے کر لی جائے۔ ڈائری لکھ کر یوں دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے اکڑ کر کہا تھا، اسی لیے تو ہم ٹھاکر لوگ ڈائری کبھی نہیں لکھتے۔ ہمیں خود سے باتیں کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ ہم ٹھاکر لوگ تو ہر وقت صاف بات کرنے کے قائل ہیں۔ میرے دل میں جو بھی آتی ہے کسی سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اس پر امان اللہ نے کہا تھا، اکڑو مت، یہ وقت ہر انسان پر آتا ہے۔ میں نے کہا تھا مجھ پر کبھی نہیں آئے گا، مگر اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس پر میں رنجیتا کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک رنجیتا رہی وہ بوجھ ہونے کے باوجود میرے لیے بوجھ نہیں بنا، لیکن رنجیتا کے دیہانت کے بعد اوتار سنگھ تعلیم کے لیے دہلی چلا گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ تب مجھے ڈائری کا سہارا لینا پڑا
اوتار سنگھ کا جنم ایسا پراسرار معاملہ ہے کہ اگر میرے ساتھ نہ پیش آیا ہوتا اور کسی نے مجھے سنایا ہوتا تو میں مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اچھی کہانی ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ حقیقت ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ دو آدمیوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی خواب دیکھا ہو، لفظ بلفظ ہو بہو ایک ہی خواب، مگر اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے میں نے اور رنجیتا نے ایک ہی رات ایسا خواب دیکھا تھا۔ نور بانو دھیے کہاں ہے؟ حمیدہ کی پکار نے نور بانو کو چونکا دیا۔ چونکی تو اسے احساس ہوا وہ تو ڈائری کے 4 صفحے پڑھ چکی ہے۔ شرمندگی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ نور بانو، دوسری پکار پر اسے خیال آیا اس نے حمیدہ کو جواب بھی نہیں دیا ہے۔ ابھی آئی اماں، اس نے کہا اور ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ حمیدہ کے کمرے میں پہنچی۔ کیا بات ہے اماں؟ میری آنکھوں میں دوا ڈال دے بیٹی، عبدالحق کو تو اب فرصت ہی نہیں، پتہ نہیں ٹھیک سے کھاتا بھی ہے یا نہیں۔ نور بانو نے دوا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ لیٹ جائیں اماں، میں دوا ڈال دوں۔ وہ اس کی دوسری شرمندگی تھی۔ اماں کی پکارنے کی ضرورت پڑی اماں کو، صرف اس لیے کہ وہ ڈائری کے چکر میں اسے وقت کا احساس نہیں رہا، ورنہ وہ خود ہی اماں کو یاد دلاتی تھی کہ دوا ڈالنے کا وقت ہو گیا ہے، اور بلا اجازت وہ ڈائری پڑھنا پہلی شرمندگی تھی۔ اب ڈائری پڑھنے سے تو وہ رک نہیں سکتی تھی، جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس سے آتش شوق بھڑک گئی تھی، اور اب اس کے پاس ایک دلیل بھی تھی۔ غلطی وہ کر چکی تھی تو اب مکمل غلطی ہی صحیح۔ عبدالحق کے باپ نے جس انداز میں لکھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ عبدالحق کی ولادت ایک بڑا واقعہ تھی۔ اسے تو یہ معلوم تھا کہ وہ والدین کی شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوا تھا، مگر اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ولادت سے پہلے اور بعد میں پراسرار واقعات پیش آئے تھے۔ پہلا واقعہ وہ خواب تھا جو اس کے ماں اور باپ نے بیک وقت دیکھا تھا۔ وہ اس خواب کی تمہید ہی پڑھ رہی تھی کہ حمیدہ نے اسے آواز دے دی۔ اب وہ آگے پڑھنے کو بےتاب تھی۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا تو ڈائری میں ہی کھو گئی۔ وہ تو ناقابل فہم واقعات تھے، وہ حقیقت نہیں افسانہ لگتا تھا، اور افسانہ بھی ایسا جس کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہ ہو، ایک دیومالائی افسانہ۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے لیے وہ ڈائری لکھنا کتنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابتدا میں جو اس نے ڈائری لکھنے کی وجہ بیان کی تھی، نور بانو نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن ڈائری پڑھتے ہوئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ ٹھاکر کیونکہ قلم کار نہیں تھا اسی لیے اپنی مجبوری کو پوری طرح بیان نہیں کر سکا تھا۔ جو کچھ اس ڈائری میں تھا اسے وہ جھوٹ یا افسانہ بھی قرار نہیں دے سکتی تھی، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس پر آسانی سے یقین کیا جا سکتا، لیکن اس کا دل اس پر یقین کر رہا تھا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے واقعات کو ترتیب کے ساتھ بے حد سادگی سے لکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں کڑی سے کڑی ملتی گئی تھی اور کہیں کوئی ابہام نہیں رہا تھا، مگر واقعات ناقابل یقین تھے۔ میاں بیوی کا ایک ہی رات ایک جیسا خواب دیکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر اس خواب کے بعد اس درخت کا سوکھ جانا جس پر انہوں نے آخری بار اولاد کے لیے چڑھاوا دیا تھا، اس پر دونوں میاں بیوی کی مایوسی بھی بالکل فطری تھی۔ جس درخت سے وہ بیٹا مانگ رہے تھے، جس سے انہیں خوشخبری ملی تھی، وہ عین بہار کے موسم میں اس طرح جل گیا تھا کہ اس پر ایک پتا بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی ٹھاکرانی کی گود بھر گئی۔ مجذوب کے بارے میں پڑھ کر نور بانو کو وہ بابا یاد آیا جو دہلی میں اس کے گھر عین ضرورت کے وقت آیا تھا، جب عبداللہ نے اسلام قبول کیا تھا، جب وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مسجد جانا ہوگا۔ تو وہ کیا وہی مجذوب تھا؟ اسے تو عبدالحق بھی جانتا تھا اور زبیر بھی، بلکہ زبیر نے کہا تھا وہ عبدالحق کی پیدائش والے دن گاؤں آیا تھا، اور یہی بات ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے بھی لکھی تھی۔ تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ وہی تھا، اور وہ وہی تھا تو ٹھاکر کی ڈائری میں لکھی ہر بات کے سچ ہونے کی سند تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے تھے۔ پھر چھوٹے ٹھاکر کی ماں کا دودھ نہ پینا اور حمیدہ کے دودھ پر اصرار کرنا، یہ بھی افسانہ لگتا تھا، لیکن یہاں دودھ پلانے والی حمیدہ زندہ تھی، اور وہ تفصیل بھی بیان کرتی تھی جو ٹھاکر کی ڈائری میں نہیں تھی، کیونکہ ٹھاکر کو اس کا علم نہیں تھا۔ آگے ایک ایسی بات تھی، اہم بات، جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔
आ भी नहीं सकती थी। बात उलझी हुई थी और ठाकुर ने खुलकर भी नहीं लिखी थी। बस वो ये समझ सकी थी कि वो कोई मामला है जिसमें तमाम इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, ताहम मुसलमान बच्चे को इस हालत की तब्दील करके दूसरी हालत पर लाया जाता है। यहाँ छोटा ठाकुर पैदा हुआ तो उसी दूसरी हालत में था और ठाकुर ने पूरी तरह छानबीन की थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसका बेटा उसी हाल में पैदा हुआ है, उसे इस पर लाया नहीं गया। नूरबानो ने इस पर बहुत गौर किया, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ठाकुर ने आगे अपनी डायरी में लिखा था। रंजू के इल्म में ये बात आई तो वो परेशान हो गई। उस वक्त तक रंजीता के अलावा दाई राजू और शांता को भी ये बात मालूम थी। वो दोनों बहुत खौफजदा थीं। कुछ ही देर पहले छोटे ठाकुर के गायब हो जाने का मामला हुआ था और इस सिलसिले में शांता पर शक भी किया गया था। इसे धमकियां भी दी गई थीं। बहरहाल रंजीता ने मुझे बुलवाया। मुझे याद है मैं उस वक्त छोटे ठाकुर के जश्न में शरीक था और मेहमानों में घिरा हुआ था। जमालदीन ने मुझसे इसरार ना किया होता तो मैं उस महफिल से कभी नहीं उठता। मैंने जाकर देखा तो हैरान रह गया। मुझे पहला ख्याल ये आया कि ये उस मजदूब की हरकत है। कमरा तब्दील करते वक्त उसने मेरे पुत्र के साथ ये हरकत करी होगी, लेकिन फिर मैंने समझ लिया ये मुमकिन नहीं है। एक तो वहाँ कोई निशान नहीं था, दूसरे वो चीज़ 3 दिन से पहले ठीक भी नहीं होती है और मेरे पुत्र की तो पैदाइश को ही अभी 3 दिन नहीं हुए थे। ये मैं जानता था कि दाई रज्जो और शांता ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती, और वो करती भी तो क्यों। मैंने उन दोनों से इस राज को हमेशा राज रखने का वादा लिया, मगर उस दिन मैंने पहली बार ये ज़रूर सोचा कि मेरे पुत्र का मुसलमानों से कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा इसे किसी मुसलमान घराने में पैदा होना था, मगर भगवान ने मेरी और रंजीता की महरूमी देखकर इसे हमारे घर पैदा कर दिया। तब मैंने सोचा मुझे मुसलमानों के बारे में सोचने और जानने की कोशिश करनी चाहिए, वरना शायद मैं मजदूब की हिदायत पर अमल भी नहीं कर सकूंगा। मजदूब ने कहा था मुझे बेटे की हर बात माननी होगी, वो जो चाहेगा, और मानी खेज बात यह है कि मेरे बेटे ने माँ का दूध होते हुए गांव में मौजूद वाहिद मुसलमान औरत के दूध की जिद की और इसके लिए जान पर खेल गया। वो सिर्फ चंद रोज़ का था और उसने मुझे शिकस्त दे दी। डायरी पढ़ते हुए नूरबानो को एहसास हो गया कि ठाकुर प्रताप सिंह बहरहाल बहुत ही अच्छा इंसान था, वरना राजाओं को अपनी रियाया से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इसे छीन लेते हैं, मगर ठाकुर ने वो चीज़ इज्जत और आइज़ी से मांगी थी, ज़रूरतमंद बनकर मांगी थी और इसका एहसान भी माना, फिर इस एहसान का सिला देने की कोशिश की। नूरबानो ने विशाल दिन को सिर्फ एक बार देखा था और वो जमाल दिन को तो जानती ही नहीं थी। हमीदा के साथ अब वक्त गुजर रहा था। ठाकुर की डायरी पढ़कर अंदाज़ा होता था कि वो लोग गैर मामूली इंसान थे। ठाकुर को उन्होंने बेहद मुतासिर किया था, बल्कि यूं कहें कि ठाकुर के जहन पर उन्होंने अनमिनट नक्कुश छोड़े थे। ठाकुर को अपने बेटे की वजह से मुसलमानों को समझने की, उनके बारे में जानने की ज़रूरत महसूस हुई थी, मगर मुसलमानों के बारे में अच्छा तासुर उस पर उस घराने ने कायम किया था। ठाकुर की डायरी से अंदाज़ा होता था कि वो लोग गैर मामूली तौर पर वफादार, एहसान शनास, मुनकसरुल मिजाज, आला ज़र्फ और नेक थे। ठाकुर ने दूध के सिले में अपनी ज़मीन और जायदाद आधी इनके नाम कर दी थी, मगर वो उसी तरह रहते थे, ठाकुर को इसी तरह मानते थे। और अब ये तो नूरबानो भी जानती थी कि उन्होंने चुपके से वो सब कुछ छोटे ठाकुर के नाम कर दिया था। जैसे जैसे नूरबानो डायरी पढ़ती गई उसकी शर्मिंदगी भी बढ़ती रही और पछतावे का एहसास भी। वो दोनों चीज़ों का ताल्लुक अब्दुल हक से था। वो शर्मिंदा थी तो अपने गुमान पर। वो मोहब्बत के बावजूद हमेशा इसे काफिर कहकर रद्द करती रही। इसके बारे में अम्मा ने जब भी कोई अच्छी बात की तो इसने इसे मकारी और मुनाफकत करार दिया। उसने हमेशा यही कहा कि वो इनके घर में घुसने के लिए खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, और पछतावा उसे इस बात पर था कि जो मोहब्बत इसके लिए खुशी का बायस हो सकती थी, उसने इसे अपने लिए जहनी और रूहानी अजियत का सामान बना लिया था। वो इस मोहब्बत को रद्द करती रही, इसके नतीजे में नाखुश रही और जलती कुड़ती रही। इस बात का एहसास इसे बाजी को याद करके होता था। बाजी कितनी खुश रहती थी,
باجی ایسی از خود پر رفتگی کی کیفیت میں رہتی تھیں کہ اس وقت تو انہیں دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا اور وہ اللہ سے بغاوت کر رہی ہیں ایسا لگتا تھا، مگر اب ان پر رشک آتا تھا۔ وہ ڈائری بند کر کے اس پر سوچتی رہی کہ اس کی اور باجی کی محبت میں اتنا فرق کیوں تھا۔ ایک جواب تو بالکل سامنے تھا، وہ اس محبت پر شرمندہ تھی جبکہ باجی اس پر نازا تھیں۔ فرق دونوں کے گمان کا تھا۔ اس کا گمان برا اور غیر لچکدار تھا، ضد اور ہر دھرمی پر مبنی، جبکہ باجی اپنے محبوب کے بارے میں اچھا گمان رکھتی تھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ عربی پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا رجحان اسلام کی طرف ہے، جبکہ اس نے اتنی بڑی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور بدگمانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ باجی کی سوچ درست تھی، مگر یہ تو سامنے کی بات تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اصل بات تو اندر کی ہے۔ پہلی بار اس نے خود کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں آنے کے بعد جو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی یہ اس کی بدولت تھا، ورنہ تو کبھی وہ ایسا سوچتی بھی نہیں۔ اس کی سمجھ میں ایک بات آ گئی، اس کے اور باجی کے درمیان مزاج اور طبیعت کا بہت بڑا فرق تھا۔ باجی نرم خو اور درگزر کرنے والی تھی، جبکہ وہ تند مزاج اور دوسروں کی غلطیاں پکڑ کر خوش ہونے والی تھی۔ باجی خوش مزاج تھیں، بات بات پر ہنسنے والی، مسکراہٹ تو کبھی ان کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی، اور وہ بد مزاج اور اپنے آپ میں گم رہنے والی تھی۔ مسکراتی بھی وہ بس کبھی کبھار تھی، ایسا لگتا تھا محبت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور باجی کو تو لگتا تھا یہ بنایا ہی محبت کے لیے گیا ہے۔ اب اس نے سوچا ایسا کیوں تھا، کوئی سبب بھی تو ہوگا۔ اس نے حوصلہ کر کر اس پر سوچا تو اسے اس کا بھی جواب مل گیا۔ وہ اپنی شکل و صورت اور رنگ و روپ کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار تھی۔ اسے اللہ سے شکایت تھی کہ اس نے اسے دونوں بہنوں سے مختلف بنایا ہے۔ وہ اپنی بہنوں سے اپنا موازنہ کرتی اور اس کے نتیجے میں ناخوش رہتی۔ تو اب اس کی سمجھ میں آیا مذہب کا فرق اور خوف خدا اپنی جگہ، لیکن اسے مسترد کیے جانے کا خوف بھی تھا۔ اس کے اندر گہرائی میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اسے کبھی محبت نہیں ملے گی، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ اس کے باوجود شاید وہ محبت اس کے لیے کوئی خوبصورت اور نازک خواب بن جاتی اور وہ چپکے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے لطف اٹھاتی، مگر جب اسے یہ احساس ہوا کہ باجی کی محبت کا مرکز بھی چھوٹا ٹھاکر ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کے لیے اب کوئی امکان نہیں ہے۔ حالانکہ امکان تو کبھی چھوٹے ٹھاکر سے سامنا ہونے کا بھی نہیں تھا، لیکن اب تو اسے خواب و خیال میں بھی چھوٹے ٹھاکر کی محبت نہیں مل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اور کڑوی ہو گئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ عملی طور پر چھوٹے ٹھاکر کے باجی سے اس سے ربط و ضبط کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لیے تو وہ بس خواب و خیال کا معاملہ تھا اور پھر وہ بھی نہیں رہا۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ ہونے کو تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جب کہ چھوٹے ٹھاکر اور حال کے عبدالحق کے اتنا قریب رہ سکے گی، لیکن یہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا میرے لیے تو یہ بھی بڑی بات ہے، محبت نہیں مل سکتی تو کیا ہوا، اسے اپنے محبوب کی قربت تو مل گئی۔ اس نے عہد کیا کہ اب پہلے کی طرح ناشکرہ پن کبھی نہیں کرے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی اسے پچھلے ناشکرے پن کی سزا ملنی ہے۔ جہاں کبھی حویلی تھی وہاں عبدالحق کی مرضی کے عین مطابق مکانات تعمیر ہو گئے تھے۔ عبدالحق نے اپنے لیے وہی مخصوص کمرہ مخصوص کیا تھا جو پہلے حویلی میں اس کا تھا۔ اس نے اپنے لیے جو مکان بنوایا اس میں 6 کمرے تھے۔ ایک کمرہ اماں کا، ایک نور بانو کا، 2 زبیر کے اور ایک اس کا اپنا تھا۔ چھٹا کمرہ مردانہ تھا اور بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یوں وہ جگہ جہاں کبھی حویلی تھی اب گاؤں کا رہائشی علاقہ بن گیا۔ جہاں ایک گھر تھا وہاں 10 گھر بن گئے۔ عبدالحق نے یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کے پیش نظر اس کی افادیت تھی۔ ایک تو وہ زمین کی کفایت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ہندوستان سے آنے والوں کی نو آبادیوں کا اہم کام تھا۔ بڑی حویلی اور بڑے مکانوں کی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح زمین بچا کر اسے زراعت کے کام میں لایا جاتا تو کسی ایک گھرانے کا تو بھلا ہوتا، دوسرے اس کے نتیجے میں گاؤں میں مرکزیت کا تصور بھی قائم ہوا تھا۔ وہاں رہنے والوں میں قربت
اور یگانیت پیدا ہوتی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، عبدالحق کی طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ اس دنیا کا آدمی ہی نہیں ہے۔ وہ نوجوان تھا لیکن اس کی ایسی عزت کرتے جیسے وہ ان سب سے بڑا ہو۔ انہوں نے اس کے دل کی بڑائی دیکھی تھی، اس کا اثار دیکھا تھا۔ وہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچتا تھا، اس کی سوچ اجتماعی تھی۔ وہ جانتے تھے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ان کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ ان کی تکالیف، ان کے مصائب دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد ان کے لیے آرام اور خوشحالی کا حصول تھا، ورنہ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بن سکتا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ زندگی اپنے نئے راستے پر قدم بڑھانے لگی۔ اب سب لوگوں کو صرف پانی کا انتظار تھا۔ پانی آ جاتا، وہ زمین سے رزق حاصل کرنے کی کوشش شروع کرتے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سلسلے میں بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ وہ سب سوچتے تھے عبدالحق نے اپنا سب کچھ اس کام میں جھونک دیا ہے اور جواب میں ان سے کچھ بھی طے نہیں کیا ہے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد نور بانو کو عبدالحق سے دوری کا احساس ہونے لگا۔ سب کے کمرے الگ الگ ہو گئے تھے۔ عبدالحق کا زیادہ تر وقت باہر گزرتا، پھر وہ دن بھر کا تھکا ہارا آتا تو کبھی بیٹھک میں ہی لیٹ کر سو جاتا۔ کئی دن وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پاتی۔ وہ اس سے ڈائری کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ خود بھی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بیک وقت 2 سویٹر بن رہی تھی اور وہ چاہتی تھی سردی کا موسم آنے سے پہلے 4 سویٹر مکمل کر لے۔ حمیدہ کی آنکھیں تقریباً پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھیں۔ عبدالحق اسے ہر ہفتے شہر لے جاتا تھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ اب آپ چشمے لگانا کم کر دیں، ڈاکٹر نے حمیدہ کو کہا تھا۔ میں تو لگانا ہی نہیں چاہتی، ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ نہیں، ایسا نہ کریں، ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر کم کرنے کا مطلب صبح کے وقت اور شام کے وقت جب دھوپ ہلکی ہو جاتی ہے آپ چشمہ اتار کر دیکھیں، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ لیکن نظروں میں چبھن ہو تو فوراً چشمہ لگا لیں، اور دوپہر میں تیز دھوپ میں چشمہ لگانا ضروری ہے۔ ابھی یہ احتیاط کریں گی تو کچھ عرصے کے بعد چشمہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ حمیدہ کو وہ رعایت بھی بڑی نعمت لگنے لگی۔ پہلی بار دن کے اجالے میں اس نے چشمے کے بغیر دنیا کو دیکھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے عبدالحق کے لیے دعا نکلی۔ پھر وہ شوہر اور بیٹے کو یاد کر کے رونے لگی۔ آج وہ دونوں موجود ہوتے تو عبدالحق دیکھ کر کتنے خوش ہوتے، اور اپنے گاؤں میں اذان کی آواز سن کر انہیں کتنی خوشی ہوتی۔ گاؤں میں ریت ہٹانے کا کام بہت تیزی سے جاری تھا، مگر کام بہت بڑا تھا۔ عبدالحق کو اندازہ تھا کہ اس تیز رفتاری کے باوجود اس کام کو مکمل ہونے میں 4 مہینے لگ جائیں گے۔ وہ بہت مصروف ہو گیا تھا، اسے ریت ہٹانے کے کام کی نگرانی خود کرنی تھی۔ اگر وہ اس کام پر توجہ نہیں دیتا تو کام کی یہ رفتار ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سب کے پیچھے پڑا رہتا، پھر شہر آنا جانا بھی لگا رہتا۔ ان تمام مصروفیات میں وہ تھک کر چور ہو جاتا، مگر اسے کوئی ملال نہیں تھا، یہ کام تو اسے کرنا ہی تھا۔ ایک اس پر اللہ کی رحمت تھی، وہ رات میں مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتا تھا، لیکن وہ ایسی بھرپور نیند ہوتی کہ وہ ایسا تازہ دم اٹھتا جیسے اس نے 8 گھنٹے کی نیند لی ہو۔ اور یہ اس رات کا تحفہ تھا جب اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات۔ ابتدا میں وہ اس تبدیلی سے بہت ڈرا تھا، اس لیے کہ وہ اسے غیر فطری لگتی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا تقریباً 2 مہینے تک وہ بالکل سو ہی نہیں سکا، نیند ہی نہیں آتی تھی، مگر کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ نیند کی کمی کا احساس ہوتا تھا، نہ ہی کوئی تھکن ہوتی تھی، بس وہ سارا دن ساری رات جاگتا رہتا۔ اس سے اسے جسمانی طور پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ذہنی طور پر وہ خود کو بیمار اور ایب نارمل سمجھنے لگا تھا۔ تکلیف یہ بھی تھی کہ رات کو نیند نہ آئے تو کیا کرے، کروٹیں بدلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سوچتا اللہ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے، اب وہ رات کو نیند سے محروم ہے تو کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس خیال سے وہ بے چین رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا اس پر کسی سے بات کرے، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب مہر علی مسجد امام کی حیثیت سے آئے تو اس نے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ مہر علی چند لمحے اسے بغور دیکھتے رہے، پھر بولے، یہ تو تم پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے عبدالحق۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔
یہ سچ ہے کہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، مگر اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے آرام کے وقت میں اس سے اس کے لیے وقت نکالے۔ آدھی رات کے بعد کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ جس دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے وہ دعا نیم شب ہے۔ عبدالحق ابھی نے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہو۔ دیکھو، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی دن میں تمہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، نماز، فرض نمازیں پڑھنی ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن رات کے وقت پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر سمجھنے کی نیت سے پڑھو۔ وجہ اتنا کہہ کر مہر علی نے توقف کیا، چند لمحے یوں خاموش رہے جیسے اپنے ہی اٹھائے ہوئے سوال کا جواب سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا، دن کام کے لیے ہے، کام آدمی اپنے لیے بھی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی، یعنی وہ وقت خالص تمہارا نہیں ہوتا۔ اب تم دن میں قرآن پڑھو تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دھیان کسی ایسے کام کی طرف لگا ہوگا جو تمہیں کرنا ہے تو یکسوئی نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ پھر وہ اللہ کا کلام ہے، یکسوئی کے بغیر اسے پڑھنا احترام کے منافی ہے، گستاخی ہے، تو تمہیں قرآن پڑھنے سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ اللہ چاہے، اور پھر تم ایسے وقت میں قرآن پڑھ رہے ہوگے جس میں دوسروں کا حق ہے، یا پھر اللہ کے فضل کی تلاش میں کوتاہی کر رہے ہوگے، اور رات کا وقت خالص تمہارا اپنا ہے، تمہارے آرام کے لیے ہے۔ اپنے آرام کو نظر انداز کر کر اللہ کے لیے وقت نکالو تو اللہ خوش ہوگا، تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے نفلی عبادات کے لیے رات ہی ہے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ تم آرام کے بجائے عبادت کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، تو اس کے اجر کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے دل سے مہر علی کے لیے دعا نکلی۔ رات کے وقت کے ضیاء نے اسے بہت بے چین کر رکھا تھا۔ مہر علی نے اسے تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد پہلی بار وہ سویا، شاید اس لیے کہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد اٹھا تو پوری طرح تازہ دم تھا، یوں اس کا ایک نیا معمول قائم ہو گیا، ایسا معمول جس میں اس کے لیے روحانی خوشی تھی۔ قرآن پاک سے تو اسے عشق تھا، قرآن پڑھنے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ یہاں بھی مہر علی نے اس کی رہنمائی کی، قرآن صرف اس وقت تک پڑھا کرو جب تک طبیعت میں شگفتگی رہے، یہ بہت بھاری کلام ہے۔ دل و دماغ پر بوجھ محسوس ہونے لگے تو طبیعت کی شگفتگی واپس آنے تک وقفہ کر لو۔ اب اس مصروفیت میں یہ نیا معمول اور بڑی نعمت بن گیا۔ دل میں قرآن پڑھنے کا وقت ملتا ہی نہیں تھا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اور پھر تہجد اور فجر کے درمیان پڑھتا تھا۔ شب بیداری میں اسے لذت ملنے لگی۔ نور بانو نے ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی پہلی ڈائری پڑھ لی جس میں واقعات تھے۔ اس کے بعد دوسری ڈائری بھی پڑھنے لگی۔ دوسری ڈائری تاریخ وار لکھی گئی تھی، اس میں ٹھاکر کے روز و شب کے بارے میں تھا، واقعات بھی تھے اور ان کے بدلتے ہوئے رجحانات کا عکس بھی۔ وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی ایک بات سے پوری طرح متفق تھی، عبدالحق کی ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے ہاں پیدائش میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، اللہ کا کوئی بھید تھا جو وہی جانتا تھا، ورنہ عبدالحق کو تو واقعی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اماں پہلی بار اوپر گئیں تو چھوٹے ٹھاکر کو پرسہ دینے گئی تھیں، مگر وہ اتنا اچھا لگا کہ اسے بیٹا بنا لیا۔ وہ تو اسے اپنے گھر بلانے پر تلی ہوئی تھیں، اگر خود اس نے مذمت نہ کی ہوتی تو وہ اسے بہرحال میں اپنے گھر لے آتی۔ اماں کہتی تھیں اس میں کافروں اور مشرکوں والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا، وہ حق کی جستجو میں ہے۔ اور اماں کہتی تھی کہ میں ہر نماز میں اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اماں تو خیر اس سے ملتی رہتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، لیکن باجی نے بھی اس سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بس اس سے محبت کرتی تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ ایک دن مسلمان ہو جائے گا۔ کیسے؟ صرف محبت کی وجہ سے؟ وہ اسے اتنا یقینی طور پر سمجھتی تھی تو اس کی اپنی محبت میں کمی تھی کہ وہ اسے کافر اور مشرک سمجھتی ہے اور کہتی ہے۔ بہرحال اب ڈائری پڑھ کر وہ سمجھ گئی کہ اماں اور باجی دونوں درست تھیں اور وہ غلطی پر تھی۔ اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ اس وقت کے چھوٹے ٹھاکر کے لیے اس کی اور باجی کی محبت میں
زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ اس پر شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری ڈائری پڑھتے ہوئے ایک مقام ایسا آیا کہ وہ دہل کر رہ گئی۔ ٹھاکر نے لکھا تھا، مجھے اپنے پتر کی صورت دیکھے کئی مہینے ہو گئے تھے، کبھی کبھی تو دل میں آتا اسے اسکول سے اٹھا لوں۔ اسکول سے اچھی پڑھائی تو میں گھر پر بھی بندوبست کر سکتا تھا، لیکن ہر بار میں نے خود کو سمجھایا، گاؤں میں میرا بیٹا کتنا ہی علم حاصل کر لے کنویں کا مینڈک رہے گا، شہر میں اسکول میں وہ بہت کچھ سیکھے گا۔ میں اپنی خود غرضی پر کٹتا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ رنجیتا کے بعد میرے پاس اوتار سنگھ کے سوا تھا ہی کیا؟ پھر اس دن میری برداشت جواب دے گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ میں جانتا تھا اب اوتار سنگھ گھر آئے گا، مگر اس میں بھی ابھی 10-15 دن باقی تھے اور میں اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ 3 دن گزارنے کی غرض سے دہلی چلا گیا۔ میں ان 3 دنوں میں اس کو ہر پل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اسکول جانا تو مجبوری تھی، مگر شام کو وہ کتابیں لے کر کوٹھے پر جانے لگا۔ مجھے فخر ہوا کہ اسے پڑھائی کی کتنی فکر ہے۔ میں اس کے ساتھ اوپر چلا گیا کہ وہ پڑھے، تب بھی میں اسے دیکھتا رہوں، مگر اوپر پہنچ کر وہ پڑھنے کے بجائے مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میرے ٹوکنے پر اس نے کہا کہ امتحان ہو چکے ہیں، اب میں آ گیا ہوں تو وہ مجھے دیکھنا بھی چاہتا ہے اور مجھ سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ بات کچھ اور ہے، بلکہ مجھے ایسا لگا وہ پڑھائی کے لیے کوٹھے پر نہیں آیا، کسی اور وجہ سے آیا ہے۔ بیٹا کتنا ہی ذہین ہو، باپ کا تجربہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹوں کے بہت سے راز بغیر کہے سمجھ جاتے ہیں۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، ہو نہ ہو یہ کوئی لڑکی کا چکر ہے، میرا پتر محبت کی عمر میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نظر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے موقع دے رہا تھا وہ جس مقصد کے تحت اوپر آیا ہے وہ پورا کرے، اور میں چپکے چپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹک رہی تھیں، وہ پورے دھیان کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بدگمانی پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہاں ارد گرد اور کوٹھے بھی تھے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر مجھے کسی کوٹھے پر کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ پھر بھی میرے دل کو یقین تھا کوئی بات ضرور ہے اور سامنے بھی آئے گی۔ یہ عبارت پڑھتے ہوئے خشک موسم میں بھی نور بانو کی پیشانی عرق آلود ہو گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کسی بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کسی کوٹھے پر کوئی لڑکی آتی ہو اور چھوٹے ٹھاکر کو اس سے محبت ہو گئی ہو۔ مگر پھر اسے باجی کا خیال آیا، جو عصر کی نماز میں بھی سستی کرتی تھی اور قرآن پڑھتے ہوئے وضو کے بہانے اٹھ جاتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کو دیکھتی تھی تو کیا چھوٹا ٹھاکر بھی انہیں دیکھتا تھا؟ اس کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا، یہی بات ہوگی۔ پھر اسے شرمندگی ہوئی، اب تو وہ بہن دنیا میں نہیں تھی اور وہ اس سے رقابت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور دوبارہ ڈائری پڑھنے لگی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، اوتار سنگھ نے مجھ سے کہا، اسے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کانتی پرساد جی ہیں نا؟ اس پر وہ بولا، نہیں پتا جی، مجھے عربی پڑھنی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، مگر میں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ وہ کچھ شرمندہ نظر آنے لگا اور بولا، وہ اس بار گرمی کی چھٹیاں دہلی میں گزارنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جلد از جلد عربی پڑھ لینا چاہتا ہے، کیونکہ عربی میں وہ 10 سال پیچھے ہے اور چاہتا ہے ان چھٹیوں میں یہ فرق پورا کر لے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں تو پورا سال ان چھٹیوں کی راہ دیکھتا تھا کہ میرا پتر میرے ساتھ وقت گزارے گا۔ میں اس سے کیسے دستکش ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم چھٹیاں گاؤں میں گزارو گے اور عربی بھی پڑھ لو گے۔ اس رات میں سوچتا رہا اوتار سنگھ کو عربی پڑھنے کا خیال کیسے آیا، اور وہ بھی اتنا اچانک۔ اسکول اور کالج دونوں میں میرے سب سے قریبی دوست مسلمان تھے۔ میں جانتا تھا کہ عربی مسلمانوں کی زبان ہے، ان کی مقدس کتاب اس زبان میں ہے، تو کیا یوں ہے کہ اسے کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ لیکن یہ تو کوئی معترضانہ خیال نہیں تھا۔
مجھے تو بالکل ابتدا ہی میں واضح طور پر بتا اور سمجھا دیا گیا تھا۔ مجذوب نے مجھ سے کہا تھا مجھے اپنے بیٹے کی ہر بات ماننی ہوگی، میں اسے کسی بات سے نہیں روکوں گا، وہ جس طرف جانا چاہے گا میں اسے اسی طرف جانے دوں گا۔ اور جوتشی نے مجھ سے کہا تھا چھوٹے ٹھاکر اپنا بھاگ اپنے آپ لکھیں گے، اور بالکل ابتدا میں میرے شیرخوار بچے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے مجذوب اور جوتشی کی باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہوں گی۔ شاید میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھا۔ اگر اوتار سنگھ نے مسلمان عورت کا دودھ پینے کی ضد کی تھی اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی تو یہ امکان بھی قوی تھا کہ وہ اپنے لیے مسلمان پتنی چنے گا، تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن میرا جی چاہا اس لڑکی سے ملوں، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ بیٹے کا رجحان دیکھ کر ہی تو میں نے مسلمانوں کو اور ان کے دھرم کو سمجھنے کے لیے مطالعہ شروع کیا تھا، اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور جانا تھا اس نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میرے مطالعے کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ اگلے روز میں اس کے اسکول جا کر ہیڈ ماسٹر سے ملا۔ ان کی مدد سے مجھے اوتار سنگھ کے لیے عربی کا استاد مل گیا، مولوی برکت علی۔ ہمارے ساتھ گاؤں میں چھٹیاں گزارنے پر وہ رضامند ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ کم از کم چھٹیوں میں تو وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، مگر مجھے اس معاملے کی کھوج تھی۔ اگلے دن شام کو وہ اچانک بے چین نظر آنے لگا۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ مجھے اس پر محبت آ گئی۔ میں نے خود اس سے کہا تم پڑھنے کے لیے اوپر نہیں جاؤ گے پتر؟ اس نے بے پرواہی سے کہا نہیں پتا جی، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا یہ موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کی تو بات ہے پتر، جاؤ تم پڑھ لو، ہو سکتا ہے ابھی میں بازار جاؤں۔ میرے کہنے پر وہ اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دبے پاؤں زینے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے سامنے نہیں گیا بلکہ چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کتاب نہیں کھولی تھی مگر وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو بس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خاصی دیر ہو گئی اس نے سر اٹھا کر ایک بار بھی کسی کی جستجو میں نظریں نہیں دوڑائیں۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے اس پر شک کیا، اسے غلط سمجھا، لیکن پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ بظاہر وہ پڑھنے کے لیے کوٹے پر آیا ہے جبکہ اب تک اس نے ایک بار بھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی۔ کوئی بات تو ہے نا؟ میں وہاں سے ہٹ نہیں والا تھا کہ اچانک نیچے سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ آواز سنتے ہی میرے اوتار سنگھ کے جسم میں جیسے کوئی برقی رو دوڑ گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے دیکھنے لگا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اندازہ ہو گیا وہ اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، وہ تو صرف سن رہا ہے، اور اس میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ میں اس کے سامنے بھی چلا جاتا تو وہ مجھے نہیں دیکھ پاتا۔ میں نے اوتار سنگھ سے دھیان ہٹا کر لڑکی کی آواز پر توجہ کی۔ چند ہی لمحوں میں مجھے اندازہ ہوا لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے۔ میرا زمانہ تعلیم کا ساتھی امان اللہ اکثر میرے سامنے قرآن پڑھا کرتا تھا، اس لیے مجھے یہ بات معلوم تھی، مگر میرے خیال میں میرے بیٹے کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، بلکہ اسے تو یہ بھی مشکل سے ہی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ عربی زبان ہے۔ بہرحال میری سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ عربی کیوں سیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی مشاہدہ کیا، بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اوتار سنگھ صرف وہ آواز سننے کے لیے کوٹھے پر جاتا تھا۔ وہ آواز رکتی تو وہ مشکل سے 2-3 منٹ وہاں ٹھہرتا۔ آواز رکتے ہی اس کی محویت ٹوٹتی۔ وہ اس بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتا جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو، پھر وہ نیچے کا رخ کرتا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے ساتھ وہ الجھنیں بھی بڑھ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسی دلچسپی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوتار سنگھ کھڑا ہوتا اور جالیوں کے پاس جا کر اس لڑکی کو دیکھتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو بس محبوط ہو کر اس آواز کو سنتا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اسے اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں دیکھا۔ اب اسے محبت تو نہیں کہا جا سکتا۔ 3 دن دہلی میں گزار کر میں گاؤں چلا آیا۔ 1 ہفتے کے بعد اوتار سنگھ کو بھی آنا تھا۔ میں اس معاملے پر سوچتا رہا، اگر اوتار سنگھ اس لڑکی کی خاطر عربی سیکھ رہا ہے تو پھر یہ محبت ہی ہوئی، لیکن وہ اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں، وہ سب گاؤں آ گئے۔ ان کے ساتھ اوتار سنگھ کے نئے استاد مولوی صاحب بھی تھے۔ میں نے رگھو اور رنجنا سے الگ الگ بات کی۔
رنجنا سے باتوں ہی باتوں میں نیچے والوں کے بارے میں پوچھا۔ وہاں 3 لڑکیاں تھیں۔ یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ اوتار سنگھ ان میں سے کس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نیچے والوں کے ہاں پردہ بہت سخت ہے۔ 15 دن بعد میں نے مولوی صاحب سے اوتار سنگھ کی پروگریس پوچھی۔ وہ خود حیران تھے۔ ان کا کہنا تھا انہیں زندگی میں ایسا لائق اور محنتی شاگرد کبھی نہیں ملا۔ وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کی علم کی لگن غیر معمولی تھی۔ میں یہ بات بہت پہلے سمجھ چکا تھا کہ اوتار سنگھ کو کبھی کسی بات سے روکنا نہیں ہے۔ مجھے اس کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی خوشی کے لیے میں کوئی بھی قربانی دے سکتا تھا۔ مجھے پریشانی بس اس بات کی تھی کہ دھرم کے فرق نے اس معاملے کو پیچیدہ بنا دیا تھا، مگر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس کا خود بخود کوئی حل نکل آئے گا۔ ویسے یہ بات تو میرے لاشعور میں کہیں بہت پہلے سے موجود تھی کہ مسلمان عورت کے دودھ کی ضد کرنے والا اوتار سنگھ محبت میں بھی کسی مسلمان لڑکی سے ہی کرے گا۔ نور بانو نے ڈائری بند کی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ یہ اسے وہ بات معلوم ہوئی تھی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ باجی کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ چھوٹا ٹھاکر بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ آج باجی زندہ ہوتی اور یہ بات انہیں معلوم ہوتی تو وہ کیسے خوش ہوتی۔ اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ اسے اپنے گھر کا پرانا معمول یاد تھا۔ عصر کی نماز کے بعد تینوں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں مغرب کی اذان تک، اور پھر مغرب کی نماز پڑھتیں، اور اسے یاد تھا ابتدائی دنوں میں اس کی نگاہوں میں ہر وقت چھوٹے ٹھاکر کی صورت پھرتی تھی، اور اس بات پر وہ خود سے چڑھنے لگی۔ بس قرآن پڑھتے ہوئے اسے چھوٹے ٹھاکر کے تصور سے چھٹکارا ملتا تھا، تو ان دنوں وہ اس ضرورت کے تحت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور تلاوت کے دوران اس کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ اسے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور ایک تبدیلی یہ آئی کہ وہ بلند آواز میں قرآن پڑھنے لگی۔ وہ 1-2 بار اماں نے اسے ٹوکا بھی تھا، حالانکہ پہلے صرف باجی ہی بلند آواز میں قرأت کرتی تھیں۔ اسے یاد تھا جس عرصے میں اس کا تلاوت کا رجحان بڑھا تھا، اسی عرصے میں باجی تلاوت سے دور ہو گئی تھیں۔ وجہ تو وہ نہیں جان سکتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ قرآن پڑھنے سے جی چرانے لگی تھیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان وہ وضو کا ہیلا کر کے دالان میں وقت گزارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس معاملے میں اس نکتے کی کوئی خاص اہمیت ہے، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ کوئی اہم بات ہے جو اس کے شعور کی گرفت میں آتے آتے پھسل جاتی ہے۔ بہرحال ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی وہ ڈائری اس کے لیے چشم کشا ثابت ہوئی۔ اس کے ذریعے کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ٹھاکر کو باجی کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کا ادراک ہو گیا تھا، اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ اب وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اللہ نے اس کے حصے کی زندگی باجی کو اور باجی کے حصے کی موت اسے دے دی ہوتی، تو آج محبت کی اس عجیب کہانی کو ایک خوشگوار انجام مل جاتا۔ وہ اس ڈائری کو پڑھتی گئی۔ وہ حیران تھی، اس ڈائری میں انکشافات ہی انکشافات تھے۔ وہ ڈائری ایک عظیم انسان کی باطنی تبدیلی کی گواہ تھی۔ یقینی طور پر وہ بہت ذاتی دستاویز تھی۔ اسے شرمندگی تھی کہ اس نے اسے بلا اجازت پڑھا، مگر اب وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ بات بھی اس نے سمجھ لی کہ در حقیقت وہ ڈائری عبدالحق کی امانت تھی، اس کے باپ کا ترکہ تھی، اور اسے پڑھ کر عبدالحق کو ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی اور ایک بہت بڑی خوشی حاصل ہوتی۔ اب اسے یہ بات عبدالحق کو بتانی تھی۔ ڈائری کے آخری چند اندراجات بے حد سنسنی خیز تھے، اور عبدالحق سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ اس یقینی تبدیلی کا اعلان کر رہے تھے جو آ چکی تھی، لیکن آخری اندراج نامکمل تھا، اور اس کا براہ راست تعلق عبدالحق سے تھا۔ اس آخری اندراج میں ٹھاکر نے لکھا تھا، آج میں وقت سے پہلے ڈائری لکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے پتر پر قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے بعد میں کبھی ڈائری نہیں لکھ سکوں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیدار ناتھ کے 2 متر مجھ سے ملنے آئے۔ وہ جے پور سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چھوٹے ٹھاکر کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی، اور وجہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اوتار سنگھ نے جے پور کے بڑے مندر کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔
پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تب میرا جی چاہا میں خوب ہنسوں، بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دباتا رہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کی منزل ملنے والی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اوتار سنگھ تو ابھی واپس نہیں آیا۔ میں نے دیکھا انہیں میری بات پہ یقین نہیں آیا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جے پور سے مشتعل لوگ بڑی تعداد میں ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان سے مقابلے کی تیاری کریں گے اور لڑیں گے۔ میں نے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلوا بھیجا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ میری آزمائش کا آخری موقع ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گاؤں والوں سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، انہیں بتا دوں گا کہ اوتار سنگھ پر کیا الزام ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ضرورت پڑی تو میں تنہا لڑوں گا اور آخری سانس تک لڑوں گا۔ مجھے ایک بات کا افسوس ہے، میں نے اپنے بارے میں جو سوچا تھا اور فیصلہ کیا تھا، اب مجھے اس پر عمل کرنے کی مہلت نہیں مل سکے گی، صرف اس لیے کہ اوتار سنگھ واپس نہیں آ سکا۔ مگر ساتھ ہی مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اوتار سنگھ واپس نہیں آیا۔ اب میری نسل آگے بڑھ سکے گی۔ جس دن اوتار سنگھ پیدا ہوا تھا، مجذوب نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، آج وہ بات مجھے رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ مجذوب نے کہا تھا جان دے دینا اس کے لیے، پھر تیرا کھوٹا سکہ بھی اشرفی کے مول چل جائے گا۔ آج مجھے لگ رہا ہے وہ بات پوری ہو گئی ہے، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ میرا کھوٹا سکہ اشرفی کے مول چل چکا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈائری کے تمام ورق سادہ تھے۔ وہ آخری اندراج پڑھتے ہوئے نور بانو کو کچھ ہونے لگا۔ چھوٹے ٹھاکر نے جے پور کے بڑے مندر میں بت توڑے تھے، اس کے نتیجے میں اس کے گاؤں پر حملہ ہوا تھا، لیکن اس کا گاؤں تو سرخ آندھی کی لپیٹ میں آ کر صفحۂ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ کچھ بھی ہوا اور کچھ بھی ہوا ہو، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی کہ چھوٹے ٹھاکر نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا تھا اور اس کو تازہ کیا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس پر شروع ہی سے اللہ کی رحمت ہے، اس کے بغیر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار وہ اس سے پوری طرح معروف ہو گئی۔ اب اسے بےتابی ہو رہی تھی کہ وہ عبدالحق کو ڈائری دے دے اور پڑھنے کے لیے اصرار کرے۔ عبدالحق کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس ڈائری کے صفحات میں اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہے۔ وہ اسے وہ خوشی دینا چاہتی تھی۔ عبدالحق کے دن اتنے مصروفیت میں گزر رہے تھے کہ اس کے پاس سوچنے کی مہلت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ راتیں تو وہ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف رہتا۔ اس معاملے میں اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ 10 سال پیچھے ہے اور اسے اس ضیاع کی تلافی کرنی ہے۔ قرآن پاک وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر خوب غور کر کے پڑھتا تھا۔ قرآن میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو اس کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھل گئے۔ ویسے تو اس میں عاجزی بہت سی تھی، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس میں عاجزی کم ہے، بہت ہی کم۔ پہلی بار اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے بھی تو اسی انداز میں سوچا تھا۔ اس کے بعد ہی تو اس کی تلاش حق کا آغاز ہوا تھا، ورنہ وہ اس گمراہی میں پڑا رہتا جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے بھی بے جان بتوں کو اس دلیل سے مسترد کیا کہ وہ نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی ضرر پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، پھر ان کی پرستش کیوں کی جائے؟ پھر جب اس نے قرآن پاک میں وہ واقعہ پڑھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً ہی چوکنا ہو گیا، حالانکہ اس کی سمجھ میں وجہ نہیں آئی تھی، مگر اسے احساس ہو گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک لمحے میں وہ سب کچھ کھو سکتا ہے، جہاں اس کے گمراہ ہو جانے کا قوی امکان ہے۔ وہاں رک کر اس نے غور کیا۔ وہ واقعہ پڑھتے ہوئے ایک ثانیہ کو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی مماثلت پر فخر کا احساس ہوا تھا، مگر اس کے چوکنے پن نے فوراً ہی اسے دبا دیا۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس مماثلت میں فخر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ مزید غور کرنے پہ اسے منزل مل گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ خیال، اس کی یہ سوچ ہی گمراہ کن ہے۔ اللہ کے بندے،
اللہ سے ڈرنے والے اس انداز میں نہیں سوچا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ صرف اللہ کی ہدایت ہے کہ اس کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اسے منزل ملی، ورنہ وہ عمر بھر تلاش حق میں بھٹکتا رہتا اور ناکام رہتا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال ابھرا، اس نے اسے لرزا دیا۔ صحرا کی سرد رات میں بھی اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس پر تھرتھری چڑھ گئی۔ یہ میں نے سوچا بھی کیسے، وہ بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا، ملامت تھی۔ کسی پیغمبر سے اپنی مماثلت کا تو خیال بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اپنے بارے میں اتنا بڑا گمان، پستی کی انتہا اور اتنی بلندی کی خوش فہمی۔ اس نے عاجزی کے ساتھ موازنہ نہ کیا تو پیغمبر کے عمل کی عظمت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پیغمبر نے بت توڑے تو اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ان کے عقائد کی کمزوری سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہ ان سے مدد اور عافیت کے طلبگار ہیں جو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا موازنہ، ان کا عمل اجتماعی فلاح کے لیے تھا، جبکہ اس کا عمل انفرادی تھا۔ وہ بس اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے دوسروں کی گمراہی اور ہدایت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر پیغمبر کے عمل میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ان گمراہوں کا سامنا کرنا پیغمبر کی اسکیم کا حصہ تھا، جبکہ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا عمل پوشیدہ رہے، وہ پکڑا نہ جائے۔ پیغمبر نے اپنی مغلوب الغضب قوم کا سامنا کیا اور ان کے سامنے نظریہ وحدانیت رکھا، کلمہ حق بلند کیا، اپنے عمل کے نتائج کا سامنا کیا، تنہا کیا، آگ میں جلائے جانے کی سزا بھی قبول کی، فرشتے کی امداد بھی گوارا نہیں کی اور صرف اللہ سے لو لگائی۔ اس کے نتیجے میں آگ بھی گلزار بن گئی، جبکہ اس کے عمل کے نتیجے میں اس کے گاؤں کے لوگ آزمائش میں پڑے۔ اس کے باپ اور اس کے چاہنے والوں کو زندگی کا نذرانہ دینا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا اس نے پڑھا، اتنا ہی وہ ان کی شخصیت کا اسیر ہوتا گیا۔ ان کی شخصیت کا جز و اعظم اللہ کی محبت تھی، اور عبدالحق کا اپنا بھی ابتدائی سے مقصد یہی تھا۔ وہ اللہ سے ایسی محبت کرنا چاہتا تھا جیسی کہ کرنی چاہیے، مگر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے اور جاننے کے بعد اس کی سمجھ میں آیا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ کہنا کہ آپ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر محبت اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں بہت آسان ہے، مگر عملاً ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں بہت آسان ہے، مگر قربان کرنا پڑے تو پتہ چلتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی فرما برداری اور اللہ سے محبت کے بارے میں عبدالحق سب کچھ ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے سمجھ رہا تھا۔ محض ایک خواب دیکھ کر اللہ کی خاطر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا محبت کی مثال تھی۔ صرف ایک زندگی میں اللہ سے محبت کے متعدد روشن ثبوت چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا کارنامہ تھا جس پر انسانیت فخر کر سکتی تھی۔ فرما برداری اور اللہ پر بھروسہ ہی تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو لقودق صحرا میں بظاہر وسائل سے محروم، بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ گئے تھے۔ عید قربہ گزر چکی تھی۔ عبدالحق نے اللہ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی پیش کی تھی، مگر اب وہ سوچتا تھا کہ اس کی قربانی اس عظیم قربانی کے شایان شان نہیں تھی جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا تھا۔ اس جانور کو قربان کرتے ہوئے اس کے دل میں کسی دکھ، کسی ملال کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ کیا قربانی ایسی ہوتی ہے؟ اس نے اس سلسلے میں مہر علی سے بات کی تو پتر آپ ایسا کرو کہ ابھی ایک بچہ جانور کا رکھ لو اور اسے پالو۔ مہر علی نے کہا، اس سے کیا ہوگا مولانا؟ پالو گے تو پتہ چل جائے گا، پھر بھی کچھ تو بتائیے۔ پالو گے تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، وقت آئے گا تو قربان کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ کیا واقعی؟ پالنے کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے پتر جی، تب سمجھ میں آئے گی، پھر سوچنا کہ اصل پروردگار تو اپنا رب ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے وہ اولاد کے لیے ماں کی محبت سے کم از کم 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب خود محبت کرو گے تو پتہ چلے گا۔ عبدالحق کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ تو آپ نے بہت ہی کام کی بات بتائی ہے، اس پر میں
ضرور عمل کروں گا۔ اگلی بار وہ شہر گیا تو وہاں سے اپنے لیے چھوٹا سا ایک مینڈھا بھی لے آیا۔ اسے اس نے پورے بازار میں گھوم پھر کر منتخب کیا۔ یہ وہ سوچ کر نکلا تھا کہ جانور جب تک دل سے پسند نہیں ہوگا نہیں خریدے گا۔ زبیر اسے دیکھ کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ مالک، یہ تم لائے ہو اپنے لیے؟ ہاں، بے فکر رہنا مالک، میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس کا ہر کام میں خود کروں گا۔ زبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مالک کے پاس فرصت تو تھی نہیں اور بات ہو رہی تھی جانور پالنے کی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ دل میں یہ ضرور سوچا کہ 4 دن کا شوق ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، جانور تو پہلے ہی پل رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عبدالحق کی مصروفیت بہت تھی، لیکن اس نے بچے مینڈھے کے لیے خاص طور پر وقت نکالا۔ وہ اسے خود ہی کھلاتا پلاتا، لیکن 4 ہی دن میں اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ بڑا نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے زبیر سے اس تشویش کا اظہار کیا۔ ارے مالک، 4 دن میں جانور کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا تو ہونا چاہیے ہے نا؟ اب آپ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بڑے ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، مگر مجھے معلوم ہے یہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ عبدالحق بدستور فکر مند تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص کھلانے کی ضرورت ہے اسے۔ ارے مالک، سب بڑھتے ہیں اپنی رفتار سے، ایک جیسا کھاتے ہیں سب؟ نہیں، یہ خاص ہے۔ بتاؤ مجھے کیا کھلانا چاہیے اسے؟ زبیر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، شوقین لوگ خشک میوہ بھی کھلاتے ہیں۔ اس دن سے عبدالحق نے بچے مینڈھے کے لیے خشک میوے کا اہتمام کر دیا۔ دراصل اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد بڑا ہو جائے، اور اس کے خیال میں یہ جبھی ممکن تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے۔ اس کی توجہ اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 دن بچے مینڈھے کو 10 لگ گئے۔ زیادہ کھلانا اور وہ بھی خشک میوہ، اس کا نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ عبدالحق کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ زبیر نے اس کے لیے دوا بنا کر دی، لیکن مالک، دوا سے زیادہ ضروری یہ سمجھنا ہے کہ زیادہ کھلانے سے یہ بڑا نہیں ہوگا، بلکہ پیٹ خراب ہو جائے گا اس کا۔ بڑا تو یہ اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ تو میں زیادہ کب کھلاتا ہوں اسے؟ عبدالحق نے احتجاج کیا۔ اسی وقت مہر علی بھی آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے پتر؟ اب مالک پاؤ بھر بادام کو آپ زیادہ ہی نہیں سمجھتے؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ زبیر نے بے بسی سے کہا۔ بات مہر علی کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے عبدالحق کو سمجھانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ دیکھو بیٹا، اللہ نے مینڈھوں کے لیے بادام، پستے اور اخروٹ نہیں بنائے تھے، اب یہ تو تم محبت میں کھلاتے ہو۔ یہ سچ ہے کہ خشک میوہ کھانے سے ان میں طاقت آئے گی، لیکن اعتدال ضروری ہے۔ صبح شام 2-2 4-4 دانے کھلا دو بس۔ عبدالحق کا دل تو نہیں مانتا تھا، لیکن مہر علی سے وہ بحث نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مولانا، اور تم اسے باندھ کر رکھتے ہو پتر؟ جی مولانا، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ تو اس کا پیٹ تو خراب ہونا ہی ہے، یہ تو بھاگنے والا جانور ہے، یہ تو تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ تو ابھی تو یہ چھوٹا ہے مولانا، کھول دوں گا تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ بڑے بڑے بلڈوزر چلتے ہیں یہاں، میں اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مہر علی مسکرائے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے پتر کہ پالنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولے، بظاہر تو ماں باپ بچے کو پالتے ہیں، لیکن پروردگار صرف رب ہوتا ہے۔ وجہ انسان کسی کی خبر گیری نہیں کر سکتا، جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں، اس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ جو اس کی عقل اور اس کے حواس سے باہر ہو، اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ماں چاہتی ہے اس کا بچہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور پروردگار سب جانتا ہے، علم سارے کا سارا اسی کا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے اس کی مخلوق کی کیا ضرورتیں ہیں۔ وہ ہر پل اپنی ہر مخلوق سے باخبر رہتا ہے، اور ہر پل اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اسی لیے تو ماں کی محبت میں پریشانی اور تفرقات ہیں، اور اللہ کی محبت میں جو ماں کی محبت سے 70 گنا سے بھی زیادہ ہے، تحفظ اور حاجت روائی ہے۔